کی طرف رجوع لاتے ہیں اور میرے ساتھ عہد نامہ جدید میں سے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 4 باب اور 4 آیات مقدسہ سے ہم بلند آواز کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ خدا کے کلام کو مل کر پڑھیں گے۔ فلپیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور 4 آیات مقدسہ، ہم بلند آواز سے مل کر اس کو تلاوت کریں گے۔ خداوند میں زوردار آواز میں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھائی سے برکت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے گا۔ آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ آمین۔ عنوان کیا ہے؟ زوردار آواز میں بولیے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ آمین۔ اب یاد رکھیے کہ ہم جب خوش رہنے کی بات کرتے ہیں تو دور حاضرہ کے اندر جن حالات کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم دوچار ہیں، اتنے زندگی کے اندر مسائل ہیں، اتنی زندگی کے اندر پرابلمز ہیں کہ خوش رہنا بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ خوش رہنا کیا ہے؟ بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ نہ صرف خاندان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، بلکہ ہم ملکی سطح پر بھی بہت سے ہمیں چیلنج درپیش ہیں، اور بہت بڑا چیلنج معاشی صورت میں جو خاندانی سطح پر بھی ہمیں دبا رہا ہے۔ اخراجات اور وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہر روز سر اٹھاتی ہیں۔ لیکن جب میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے حالات کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی وجہ مسکرانے کی اور خوش رہنے کی نظر نہیں آتی۔ کوئی ایک وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ خوش رہ سکیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے کلام کی بات کرتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ آمین۔ کیا رہو؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، کیونکہ یاد رکھیے، اس بات کو جانیے کہ خداوند کے لوگ ہی ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں۔ آمین۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خداوند کے لوگ ہی ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، کیونکہ جو خوشی ہے یہ خدا کی بخشش ہے۔ آمین۔ خوشی کیا ہے؟ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو خوش رکھنا جانتا ہے۔ آمین۔ خدا اپنے لوگوں کو شادمان رکھنا جانتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے۔ خوشی کیا ہے؟ خدا کی بلیسنگ ہے، بخشش ہے خدا کی، اور خدا اپنے لوگوں کو، صادقوں کو خوش رکھنا جانتا ہے، کیونکہ عزرا کی کتاب اس کے 6 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے ان کے دل کو شادمان کیا۔ آمین۔ اب دلوں کو شادمان کرنے والا خدا ہے۔ آمین۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دلوں کو شادمان کرنے والا کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور پھر نہمیہ کی کتاب کے اندر بھی اس کے بعد میں باب کی 43 آیت میں، اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی۔ خداوند نے ایسی خوشی بخشی۔ آمین۔ خداوند نے اب خوشی بخشنے والا صرف خدا ہے۔ آمین۔ خوشی بخشنے والا کیا ہے؟ کون ہے؟ صرف خدا ہے، اور خدا صادقوں کو خوشی دیتا ہے۔ آمین۔ اب جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں، خوش رہنے کی بات کرتے ہیں، تو میں جس خوشی کی بات کر رہا ہوں، میں جس خوش رہنے کی بات کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر دیکھیں، گھروں کے اندر دیکھیں، خاندانوں کے اندر دیکھیں،
मुल्की सतह के ऊपर देखें, बहुत से जो दरपेश चैलेंज है, याद रखिए इसने इंसान के अंदर के सुकून को छीन लिया है। हर शख्स दौड़ के अंदर लगा हुआ है, एफर्ट के अंदर खोया हुआ है, लेकिन जो खुदा हमें खुशी देता है, याद रखिए वो वसाइल पर डिपेंड नहीं करती। आमीन। वो हालात पर डिपेंड कि अच्छे हालात होंगे तो हम खुश होंगे। अगर इस खत को, क्योंकि मैं बारहा दफा इन बाइबल की सच्चाइयों को आपके सामने रख चुका हूं, फिलिपियों का जब हम खत पढ़ते हैं, मैं इस खत के इंट्रोडक्शन में इसके मदद में जाकर चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। क्योंकि जब हम फिलिपियों की बात करते हैं तो ये फिलिपियों का शहर जो है, सिकंदर आजम के बाप मकदूनिया फिलिप के नाम से इसको आबाद किया गया। इसके नाम से आबाद किया गया, सिकंदर आजम के बाप के नाम से, फिलिप के नाम से जो है इस शहर को आबाद किया गया। और इस शहर के अंदर मसीहत जो है वो पौलुस रसूल के दूसरे मिशनरी सफर के अंदर, क्योंकि पौलुस ने जब यूरोप का पहला सफर किया, ये मिशनरी के एतबार से दूसरा सफर था, लेकिन यूरोपीय एतबार से ये पहला सफर था, क्योंकि पौलुस रसूल ने 3 मिशनरी सफर किए, जिसके अंदर दूसरा जो सफर था वो यूरोप के अंदर था। और जब यूरोप के अंदर, इस मुहिम के अंदर, इस शहर के अंदर मसीहत फैली, ईमानदार पैदा हुए। अब ये जो शहर था, ये जो बात किया गया सिकंदर आजम के बाप के नाम से, उस वक्त ये बड़ी जो नायत थी, मेहरबानी थी, ये रोम की हुकूमत ने रिटायर्ड फौजियों के नाम कर दी, और जो आर्मी के लोग रिटायर्ड होते, अपनी सर्विस पूरी करते, उनको ये ऑप्शन दी जाती कि वो यहाँ पर जगह ले सकते थे, आबाद हो सकते थे। आज भी आप देखें कि जो अमेरिकन बेसिस के अंदर काम करते हैं, दुनिया के इंटरनेशनल अदारों में काम करते हैं, उनकी सर्विस करने वाले लोगों को 2 ऑप्शन दी जाती है, आप वहाँ हमारे मुल्क की नेशनलिटी ले लें या बेनिफिट ले लें, 2 ऑप्शन दी जाती है। अब यहाँ पर ये रूमी हुकूमत के जितने भी यहाँ यहूदी थे, वो रूमी नेशनलिटी रखने वाले थे, क्योंकि रूमी नेशनलिटी जो थी वो किसी न किसी खिदमत के एवज जो थी वो यहूदियों को दी जाती थी, क्योंकि यहूदी जो थे वो रूमी नेशनलिटी के पीछे कोई ना कोई उनकी सेक्रीफाइस होती थी। और पौलुस रसूल को हम जानते हैं, उसके पास भी रूमी नेशनलिटी थी, और ये नेशनलिटी उसके बाप की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए उसको दी गई, क्योंकि पौलुस रसूल का बाप क्या करता था, खैमादोजी किया करता था, और ये फिर सरकार के लिए जब खैमे सराई किया करता था, तो उस खिदमत के पेश नजर जो है इसके बाप को रूमी नेशनलिटी सौंपी गई। और इसी वजह से पौलुस रसूल जो था, उसका जब केस रोम के अंदर गया, उसकी अपील इसलिए मानी गई, उसने कहा मैं रोम के अंदर जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था, खुदावंद का ये पैगाम मंसूबा था कि वो रोम के अंदर जाकर मुनादी करेगा। और इस रोम के सफर में उसको बड़े मुश्किलात फेस करनी पड़ी, कई मुश्किलात उसके लिए पैदा हुई। अब यहाँ पर जब ये जो शख्स ये खत लिख रहा है और कह रहा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, अगर ये खुशियां वसाइल पर डिपेंड होती तो कभी ये ना लिखता। अगर ये खुशियां रुपए पैसे से हासिल होती तो ये कभी ना लिखता। अगर ये खुशियां अच्छे माहौल पर असरअंदाज होती तो पौलुस कभी ना लिखता, क्योंकि फिलिपियों का खत जो है ये कैद से लिखा गया, और जब इस शख्स ने ये अल्फाज अदा किए, इसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। हाथ में क्या है? जंजीरें हैं। और क्या लिख रहा है? मैं फिर कहता हूं खुदावंद में खुश रहो। न सिर्फ हाथ में जंजीरें हैं, बल्कि दूसरा जो मसला दरपेश है वो ये है कि अब जिस मकान के अंदर ये रह रहा है, ये नजरबंद है, और ये नजरबंद है क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि इसके बारे में ये मशहूर था। इसका अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फिलिपियों के नाम खत को, इस खत को मेरे साथ खोले रखिए। आज हम इसी में से ज्यादा बात करेंगे, इस खत में से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर 12वीं आयत को, पहले बाप की 12वीं आयत मुकस्सा को पढ़े तो लिखा है, और भाइयों मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ, जहां तब के कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। किसके वास्ते? कहता ये सब में बात मशहूर थी कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरी कैद की वजह अंजीर और खुशखबरी है। मैं किसकी वजह से कैद हूं? अब ये कैदियों को भी पता है, करने वालों को भी पता है, ये मसीह का कैदी है। किसका कैदी है?
یہ مسیح کا قیدی ہے، اور پولس رسول جو ہے وہ کوئی جرم کر کے نہیں ہے، بلکہ وہ خوشخبری کی سچائیوں کے باعث وہ قید کے اندر ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ پولس رسول باہر تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا بھی جانتا تھا، وہ اپنی محنت کرنا بھی جانتا تھا، لیکن کئی ماہ ہو گئے ہیں، اب یہاں پر یہ رکا ہوا ہے، اس کا کیس آگے نہیں بڑھا اور یہ بند ہے۔ اس کے ساتھ شگرد بھی جو ہے اس کی خدمت، کیونکہ لوگ اس کو ملتے تھے، کھانا پینا تمام اخراجات تھے وہ پولس کو خود پے کرنے پڑتے تھے، اور اس کو پے کرنے کی وجہ سے اب یہ باہر نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وسائل نہیں ہے۔ وسائل اور وسائل کی وجہ دیکھیے کہ کلیسیاؤں نے پولس سے منہ موڑ لیا ہے۔ صرف ایک واحد کلیسیا تھی، اور یہ خط لکھے جانے کا مقصد بھی یہ تھا ان کا شکریہ ادا کرنا، انہوں نے پولس کو یاد رکھا ہے۔ کیونکہ اگر آپ فلپیوں اس کے 4 باب کو میرے ساتھ نکالیے اور اس کی 13ویں آیت کو، بلکہ 12ویں آیت سے میں دل کر رہا میں 11ویں سے پڑھوں۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، 4 باب کی میں 11ویں آیات مقدسہ پڑھ رہا ہوں، بابور سنیے گا، اگر آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں آگے جب میں رکتا ہوں آگے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے زوردار آواز میں کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا۔ کیا کیا ہے؟ میں نے یہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں، میں پس ہونا بھی اور اسی بات میں جن کے پاس بائبل ہے، اور بڑھنا بھی، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور کٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے، اور اے فلپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی۔ کیا نہ کی؟ لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تسلیکے میں بھی میری کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ اب یہاں پر پولس رسول جو ہے، اب یہ واحد کلیسیا ہے جو پولس کو بھولی نہیں ہے، یاد ہے ان کو اپنا خالق، اور انہوں نے اپنے ہدیے، اپنے گفٹ جو ہے وہ 12 دفعہ پولس کی رسول کی مدد کی۔ لیکن باقی جتنی کلیسیاں تھیں انہوں نے پولس کے لیے کوئی فیور نہ رکھی، کوئی اپنے ہدیے، کوئی محنت نہ کی، اور یہاں تک کہ اب یہ جو شخص لکھ رہا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، اور دیکھیے کئی ماہ ہو گئے ہیں ایک مکان کے اندر جس کا کرایہ سر چڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری بڑی پیشی یہاں یہ ہو گئی ہے، نہ صرف وسائل نہیں ہے بلکہ یہاں ایک اور بڑی مشکل بن گئی۔ وہ مشکل یہ بن گئی، یہاں اب مسائل تو ہیں، یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ جو منال تھے انہوں نے پولس رسول کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کر دی، اس پر الزام تراشی کرنا شروع ہو گئے، اس کے بارے میں برا بلا کہنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو اندر کے مسائل تھے، اگر آپ فلپیوں کے نام پہلے باب کو میرے ساتھ نکالیے اور اس کی 14ویں آیت سے میں چاہتا ہوں ذرا غور سے اس کو پڑھیے گا، اور جو پڑھ نہیں سکتے جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ضرور غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر، کیا ہو کر؟ بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرات کرتے ہیں، باعث و حسد کیا اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے باعث و حسد اور جھگڑے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ بعض نیک نشتی سے، ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر کے مسیح کی منادی کرتے ہیں میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوا، مگر دوسرے فرقہ کی وجہ سے نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کرے۔ کیا کرے؟ نہ صرف فائنینشلی مسائل ہیں بلکہ یہاں مناد جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کئی دفعہ ایسا
ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ جدا ہوتے ہیں یا خادموں سے ٹوٹتے ہیں تو وہ پتہ ہے کیا وہ منادی کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا ایک مقصد ہوتا ہے ادھر یہ پادری صاحب نہیں کچھ ہے کوئی اسی بھی کچھ کر سکنے ہیں. لیکن یاد رکھیے پولس کا بڑا ظرف دیکھیے, وہ کہتا ہے کہ منادی کی وجہ جو ہے وہ حسد یہاں پر تھا کیونکہ پولس رسول کے خلاف ایک بڑی کمپین چل رہی تھی. کہتا ہے وہ منادی ہو رہی ہے باہر سے بھی, اب اس کا کیس لگا ہوا ہے اور اس کیس کے اندر فیور کرنے والے جو مناد تھے اب وہ کیا کر رہے ہیں, پولس کی مخالفت کھل کے کر رہے ہیں. اب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور یہاں تک پولس کا ظرف دیکھیے, اس کا بڑا پن دیکھیے, کیا دل والا شخص ہے, کیا زبردست پرسنالٹی ہے. 18ویں آیت کے اندر کہتا ہے بس کیا ہوا, کیا کہتا ہے, زور دیجئے سائد پر, بس صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے. کیا ہے, ہر طرح سے بولیے مسیح کی, خواہ بہانے سے ہو خواہ, اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی. ہیلیلویا, خوشی کی بات ہے, خدا کا کام بڑھنا چاہیے. آمین. خداوند کوئی جس مرضی نیت سے منادی کرے پر مقصد ایک ہونا چاہیے, صرف یسوع جلال پائے. آمین. پولس رسول نے ایک بڑا ظرف دے دیا اور اس نے ایک بڑے پل کا مظاہرہ کیا. کہتا مجھے خوشی ہے اگرچہ مشکلات ہیں پر مجھے یہ خوشی ہے کہ چلو خدا کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. آمین. مسیح کا بدن کیا ہو رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اب دیکھیں اس فلپیوں کے خط کے اندر دیکھیے, اب جو شخص یہ لکھ رہا ہے کہ میں پھر کہتا ہوں خداوند میں ہر وقت خوش رہو, کیا ان حالات کی بنا پر وہ خوش رہ سکتا تھا؟ سوچیے, ہاتھ دلوں سے بندے ہوں, آپ جس گھر میں رہ رہے ہوں اس کا کرایہ آپ پے نہیں کر سکتے, مخالفت آپ کی ہو رہی ہو اور باہر سے مسائل آپ کے لیے ہوں, تو کیا وجہ ہے خوشی, کیا بھید ہے؟ اگر یہ خوشی وسائل سے نہیں ہے, اگر یہ خوشی دنیا کی دولت سے نہیں ہے تو یہ خوشی پھر کہاں سے آئے گی؟ آج ہم اس پر غور کریں. آج ہم کیوں پولس خوش ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کی خوشیاں چند روزہ نہیں ہیں. کیا نہیں ہے ان کی خوشیاں؟ چند روزہ. کیونکہ شریر کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے, ایوب کی کتاب اس کے 20 باب کی 5 آیت میں, کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے. کیا ہے؟ اور بے دینوں کی خوشی دم بڑھتی ہے. کیا ہے؟ بے دینوں کی خوشی کیا ہے؟ یعنی کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے ہماری خوشی دنیا کی چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. کہ ہم دیکھیں نا کئی دفعہ لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں, پہلے مہینے میں گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے جب سیلری ملتی ہے تو بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے, اور پھر جیسے ہی موڈز ختم ہوتی ہیں تھوڑا ذرا لینگویج, باڈی لینگویج بدل جاتی ہے. یاد رکھیے آج ہم ان سچائیوں پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند میں خوش رہنے کا بھید کیا ہے اور کیا مکاشفہ پولس کے پاس ہے کہ ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی وہ خوش رہے. آمین. ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی اپنی لائف سے مطمئن ہے, ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی اپنے ایمان پر کیا ہے, وہ قائم ہے. آمین. کیا ہے, اپنے ایمان پر قائم ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے صادقوں کی جو خوشی ہے وہ خدا کی طرف سے بخشش ہے. آمین. کیا ہے یہ, خدا کی طرف سے بخشش, اور یہ خوشی جو ہے یہ ایمان لا کر ہمیں حاصل ہوتی ہے. ہیلیلویا. یہ خوشی کن کو حاصل ہوتی ہے؟ ایمان لا کر حاصل ہوتی ہے. آمین. یہ ایمان والوں کے اندر ہوتی ہے. آمین. کن کے اندر ہوتی ہے؟ یہ ایمان والوں کے اندر ہوتی ہے, ایمان لانے والوں کے درمیان ہوتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے خوشی صرف ہمیں دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی, دنیا کی چیزیں ہمیں خوشی نہیں دے سکتی, وہ دے سکتی ہیں پر وہ عارضی خوشی دے سکتی ہیں. دنیا کی چیزیں ہمیں عارضی خوشی دیتی ہیں پر حقیقی خوشی دینے والا خدا کا کلمہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. حقیقی خوشی دینے والا کون ہے؟ دیکھیے خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا لکھا ہے وہ ستارہ مجوسیوں کو خوش دے رہا تھا. آمین. اس گھر میں ٹھہرا وہ خوش ہو گئے.
یسوع مسیح جب دنیا کے اندر تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے. یسوع کی خالی قبر ہمیں خوشی دیتی ہے. لیکن جب عورتوں نے دیکھا کہ یسوع کی خالی قبر ہے اور یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو لکھا وہ خوش ہو گئی. آمین. اور شاگرد خوش ہو گئے کہ یسوع کیا ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب یسوع ہی ہمیں خوشی دے سکتا ہے، کیونکہ رومی اس کے 15 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث کیسے ساری خوشی اور اطمینان سے ممور کریں، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. آمین. کیا ہوتی جائے؟ تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. یہ خوشی ایمان لا کر ہمیں حاصل ہوتی ہے. آمین. بائبل مقدس کے اندر رسولوں کے اعمال کے اندر اس کے 16 باب کے اندر ایک بڑا بابرکت واقعہ موجود ہے. آئے ذرا اس پر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں. رسولوں کے اعمال اس کے 16 باب کو، جن کے پاس کتاب مقدس ہے ضرور کتاب مقدس کو کھولیے تاکہ ہم ان آیات مقدسہ سے خدا کے کلام کی سچائیوں کے سبب سے ایمان کی تازگی حاصل کریں. ایمان اس کے 16 باب کے اندر اس کی 23 آیت کے اندر لکھا ہے، اور بہت سے کیا لگوا کر بیت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے. کیا کر دیے؟ اب پہلے ان کو لہو لہان کیا گیا، پہلے ان کو مارا گیا ہے، پھر ان کو یہ پنش کیا گیا ہے، ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے ہیں. اور یہ پاؤں جو کاٹ میں ٹھوک جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ شخص ریلیکس ہو کے بیٹھ بھی نہیں سکتا اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیٹ تو سکتا ہی نہیں. لیٹ تو وہ اور بیٹھ بھی کیسے سکتا ہے؟ ایسے نہیں ایزی ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. اذیت، پہلی اذیت دی گئی، اس کے بعد اذیت دی گئی. لیکن دیکھیے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ بدن کیا ہے؟ لیکن کیا کلام بیان کرتا ہے؟ اپنے معمول کے مطابق آدھی رات کے قریب پلوس و سلاس دعا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اب ذرا بدنی سچویشن دیکھیے کیا ہوا ہے. مار پڑی ہے، پاؤں کیا ہے؟ کیا درد نہیں ہوگا؟ ساتھ رہیے میرے، کیا درد نہیں ہوگا؟ تکلیف نہیں ہوگی؟ اتنے جو پرابلم ہے بھائی کوئی تھوڑا جو نا کام تے کوئی زیادہ ہو جائے نا گرجے نہیں آتا کہ پادی سب پیڑ بڑے درد ہو رہے ہیں کی ہو رہے سن نہیں ہوتا پیسہ بھا نہیں کھیلا ڈے ہے اللہ تھک گیا سب. پر دیکھیں کمٹمنٹ دیکھیں، یہاں بدنی اسٹرکچر یہاں دیکھیں کہ ان کو دردوں کی پرواہ نہیں، ان کو اس بات کا پتا ہے ہم نے خدا ان کے آگے دعا کرنی ہے. ان کو دعا کی اہمیت کا پتا ہے، ان کو روحانی معیار کا پتا ہے. وہ روحانی پختگی دیکھیے ہیں. آدھی رات کے وقت جو ہے وہ پاؤں کاٹ سے ٹھکے ہوئے ہیں، پین کے اندر ہے، ریلیکس نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے وہ اپنے خدا کو وقت دینا نہیں بھولے ہیں، اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہے، اپنی محبت پر قائم ہے. اور آج کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد رکھیے ہم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہتے ہیں، جہاں عبادتوں کا رزلٹ ملنا ہوتا ہے وہاں ہم ہوتے نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا کون سا ایسا وقت ہے جہاں آپ کی عبادتیں آپ کو رزلٹ دینا شروع کر دیں گی. آمین. آپ کو نہیں پتا وہ کون سا ایسا وقت ہے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے خاندان کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا بیج جو ہے وہ بڑا زوراور درخت بن جائے گا. کیونکہ جب آپ بیج بونے والے کو نہیں پتا ہوتا اس میں کون سا بیج جو ہے وہ ایک رزلٹ دے گا مجھے ہے. اس لیے یاد رکھیے کمٹمنٹ یہاں دیکھیے ان کی ہے. لکھا ہے کہ وہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور قیدی سن رہے تھے. آمین. کیا کر رہے تھے؟ قیدی سن رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. لیکن یہاں دیکھیے اگر آج
بطور حاضرہ کے کسی بندے کو کیا جاتا تو یاد رکھیے وہ گیت گاتا. دیکھیے کمٹمنٹ دیکھیں، آج جناب کی کمٹمنٹ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کبھی بھی تھوڑی سی سر درد ہو رہے ہیں تو دعا چھوٹ جاتی ہے، لیکن اسی وجہ سے ساری زندگی دعائیں ہوتی ہیں، رزلٹ اب نہیں ہوتا. اور دیکھیں یہ جو گیت گا رہے ہیں، یہ سیکریفائز ان کی دیکھیے اور ان کی حمد کی قدرت دیکھیے. لکھا ہے جب وہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ قیدی گا نہیں رہے، کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے تھے. اور یکا یک بڑا بھونچال آیا جہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی. کیا ہو گئی؟ اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. آمین. کیا ہوا؟ سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تائی نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب مجبوط ہیں. اور وہ چراغ منگوا کر اندر جا کر کودا کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گر پڑا. انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبوں میں کیا کروں؟ اب قیدیوں کو لوگ صاحب نہیں بولتے، ان کو اوے کر کے بولتے ہیں. پر یاد رکھیے کیا کردار ہے ان کا، ہے کیا کردار ہے. ان کے رویے ہی صحابہ والے ہیں. کیا ہے رویے؟ کیا ہے؟ صحابہ والے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے مومن جو ہے جب بھی قیدیوں کو پنش کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے نا، وہ پھر بددعاواں تے گالی دیتے ہیں. کی دیتے ہیں؟ بددعاواں تے. پر کیا پرسنالٹی ہے، جہاں جہاں دکھ اٹھانا پڑتا ہے خدا کی حمد ہی ان کے منہ سے نکلتی ہے. آمین. اور آگے دیکھیے میں خوشی کی بات کر رہا ہوں، وہ ایمان لا کر خوشی. کیا بتا رہا ہوں میں؟ یہ خوشی کہاں کب حاصل ہوگی؟ ایمان لا کر. آمین. لکھا ہے صاحبو ہم کیا کریں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. انہوں نے اس کو اور اس کے سب گاڑوں والوں کو خداوند کا کلام سنایا اور اس نے رات کو سگڑی میں لے جا کر ان کے زخم دھوئے. اسی وقت سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. کیا کی؟ بڑی خوشی کی. ذرا فکرہ غور کیجیے. خدا پر ساری بڑا ایمان لا کے خوشی کر دیں. اے بے ایمان وہ تو دیکھا نا، ایمان لا کر کے لا کر غور کریں. یہ ایمان لا کر کیا کر رہے ہیں؟ اسی مان لا کے پیا ایمان دے ان گڑو جو کرنا ہے. پرابلم ہے ایسے تو خوشیاں جڑیاں نے نا ہے بس پھر سمجھ جاؤ. لکھا ایمان لا کر انہوں نے خوشی کی، یا مان لا کے نہیں. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. خوشی ایمان لا کر انہوں نے کی، ایمان میں قائم ہو کر انہوں نے خوشی کی. اور جب ہم ایمان میں قائم ہوں گے تو یاد رکھیے خدا ہمیں وہ خوشی دے گا جو دنیا کی چیزیں نہیں دیتی، وہ ہمارے اندر اتر چلی جائے گی. آمین. حالات جیسے مرضی ہوں پر خدا کے لوگ جو وہ حمد کرتے ہوئے، ستائش کرتے ہوئے اور خدا میں مسرور نظر آئیں گے. آمین. وہ خدا کی پرستش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے یاد رکھیے خدا ون میں ہر وقت وہی خوش رہتے ہیں اور یہ خوشی ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. آمین. کن کو حاصل ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ خوشی نجات سے حاصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھر کہنا چاہتا ہوں اپنی خوشیاں ضرور منائیں، خوشیاں ضرور کریں. اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، یقین مانیں ایماندار کے پاس نا گواہی کا زندگی میں ایک ہی موقع ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خدا کی شکر گزاری کا سب سے بڑا موقع ماں باپ کے پاس بچوں کی شادی پہ ہوتا ہے. ایک تو بڑا موقع دنیا کی کوئی نہیں، پہلے گاؤں پکا.
ایک وقت ہوتا ہے آپ نے جن کو پالا ہے، جن کو بڑا کیا ہے، اب وہ ان کو آپ نے بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس نے زندگی سلامتی دی ہے. اس سے بڑا موقع آپ کو میری اسپیشلی ماں سے روایت ٹاڑے کو یہ ہونا کہ جہاں آپ نے اپنے بچوں کو، کتنے بچے حادثات کا شکار ہو گئے اس مقام تک پہنچے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا موقع ہے. تو بڑا موقع زندگی چ کوئی نہ تمہیں ملنا. خدا کی شکر گزاری کرنا وہاں پہ. اگر یہ مس کر دیا نا پھر موجہ کرو. اس سے بڑا موقع آپ کو نہیں ملے گا. جہاں آپ نے خدا کا واقعی تھینکس کرنا ہے، واقعی شکریہ کرنا ہے. خدا تیرا شکر ہو تو نے میری اولاد کو جہاں تک پہنچایا ہے. ہم اپنے بچوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی شکر گزاری کا موقع زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شکر گزاری کا ایک ہی موقع ہے اور وہ ہے جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں. اس سے بڑا موقع آپ کو نہیں ملے گا. دوسری بات یہ خوشی کن کو ملے گی؟ نجات حاصل کرنے والوں کو. آمین. یہ خوشی ایمان میں ہے. یہ خوشی کیا ہے؟ نجات میں. اب نجات زبور کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں نے تیری رحمت پر توکل کیا اور میرا دل تیری نجات سے خوش ہوا. آمین. کس سے خوش ہوا؟ اور یہ نجات میں قائم رہنے والوں کو خوشی میں اثر ہوگی. آمین. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نجات میں. کیونکہ اتنے ساڑی تھوڑی جی پرابلم ہو گئی ہے نا. پرابلم ہے ہو گئی ہے. پھر کیونکہ میں خود کتاب مقدس کی پوری تعلیم پر ایمان رکھنے والا شخص ہوں، لیکن یہاں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ آج ہم نجات پانے تک آتے ہیں پر نجات میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے. کیا نہیں کرنا چاہتے؟ نجات میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے. میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں، یہاں پہ بھی میں سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی دسو نجات پان تو پہلا تسی کس طرح دے سو تے نجات تو بعد کس طرح دے؟ کوئی ڈیفرنس دس تسی آپ ہی دسو. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کوئی کی ہے، سب نو پتا ہوتا ہے. گھر دے بھی پتا ہوتا ہے، باہر دے بھی پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. محلے داروں بھی کہ کوئی شخص کی ہے. لیکن آپ بتائیں آپ کے اندر ڈفرنٹ کیا ہے؟ نجات یہ نہیں ہے. ہم نجات میں کتنے قائم ہیں، ہم نجات میں کتنی زندگی، اور جتنی دیر ہم خدا میں قائم رہیں گے، اپنی نجات میں قائم رہیں گے، یاد رکھیے ہمیشہ خوشی رہے گی. آمین. اور وہ خوشی پہلے دن سے لے کر جو نجات کے وقت خوشی تھی نا، یاد رکھیے وہ کبھی مرتے دم تک آپ سے جدا نہیں ہوگی اگر آپ اسی ایمان پہ چلتے رہیں. آمین. جب پانی کا بپتسمہ لیا تھا کتنے خوش تھے؟ خوش تھے نا. خوشی سے دعائیں ہوتی تھی نا، خوشی سے پرستش ہوتی تھی. تو سو صحیح کہا تو دل کرتا سی نا، پر ہم نہیں نہ کرتا تو مطلب ہے گڑبڑ ہے. درست نجات سے خوش ہو. زبور 35 کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی. آمین. جس طرح 61 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. کیا کیے؟ اس نے مجھے. کئی کہتے ہیں ننگے آئے آپ ہیں پھر جاؤ مرضی ہو ایز یو وش ہے، مرضی ہے پھر ہوتی جائے. ہمیں بھی جائے. اس نے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. کیا پہنائے؟ کیونکہ یاد رکھیے انسانی ننگے پن کو انسان کبھی نہیں ڈھانپ سکتا. آپ کو پتا ہوگا اس کی اسٹریٹجی. انسان کی ذہن دیکھیے، جب ننگے پن کو پتا لگا میں ننگا ہوں، اس نے ایسا چلاؤ کیا کہ وہ درخت کے پتے ہیں توپ لگے نہیں تھے، اے راس بازی کیے توپ لگے نہیں تھے. لیکن وہاں خدا نے جو انتظام کیا، ایک بڑا لیا. لیکن یاد رکھیے وہ بڑا عارضی تھا. وہ ننگے پن کو مکمل طور پہ ڈانپ نہیں سکتا تھا. لیکن جب خدا کا بڑا آیا تو اس نے سب ننگے انسانوں کو اپنے دلوں کی قدرت سے ڈانپ دیا ہے. آمین.
اور نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. آمین. کیا کیا ہے اس نے ہمیں؟ نجات کے. اور آپ کو یاد ہوگا تفسیر کے اندر ہے ایک بندہ غلط فہمی کے رہ گیا. انہیں کیا فضل ہے کہ یہ تو بس کوئی گل نہیں, سب نو بلا رہے ہیں, میں بھی انجی توڑ جاؤں. یاد رکھیے خدا نے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, خدا نے گناہ گاروں کو بلایا, گندیاں کو بلایا, کی کیتا چوکوں میں کھڑے ہونے والوں کو بلایا, پر ان کو ویسے نہیں رکھا. ایک ایسے غلط فہمی سے آ گیا, کوئی گل نہیں سارے جا رہے میں ہیں. اس سے پوچھا گیا میاں شادی کی پوشاک کدھر ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. اتنے سانو بڑے لوگ جواب دیں گے, نہیں پادری صاحب کہتے ہیں نہیں لکھا ہے, پر مزہ تو ادو آ گئے انہوں جواب دو کتے جا کے, پھر پتہ لگے گا نا. اس وجہ سے اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے ہیں, اور اس نے راست بازی